مسئلے میں پڑھتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، جیسے مسئلے سے نکلتے ہیں تو گلا پکڑ دیتے ہیں. تو میں نے اتنا تو وعدہ کیا تھا ان سے کہ فارم 47 دلواؤں گا. فارم 47 مل بھی گیا، مجھے کیا پتا کہ فارم 49 میں بھی گڑبڑی ہوگی. ایبسولوٹلی گلگت بلتستان میں آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ کے خلاف کوشش جاری تھا اور جاری ہے. کین یو امیجن؟ مطلب یہ کس قسم کا اتحاد ہے بھائی؟ میرا مینڈیٹ پہ آپ ڈاکہ مارنے کی کوشش کریں، میرا سیٹس آپ چوری کرنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کے ساتھ بینچز پہ بیٹھ کے تالیاں بجاؤں. یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ میں گنوا سکتا ہوں، مطلب میں اٹھتی اوپن یور فون، میں آپ کو نام لے لے کے کہہ سکتا ہوں کہ کیا جا رہا ہے. مطلب جہاں تک وہ ڈیامر کا میں بات کر رہا تھا آپ کو، جو جس علاقہ کو انہوں نے روک کے رکھا ہے، میں اس کو ایک سیٹ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا. کہ ایک اسٹور 1 کا سیٹ ہے جہاں میرا میجر فہد حنیف خان لڑ رہا تھا الیکشن، اور میجر صاحب جو ہے وہ کوئی پولنگ ڈے کے 3 بجے سے لے کے رات 5:30 بجے تک مخالف کے گاؤں میں انہوں نے ان کا داندلی پکڑا. جب انہوں نے وہ داندلی کرنے کے جو سلسلہ وہ دیکھا، وہ پکڑا، انہوں نے ان کو گھیراؤ کیا اور وہ پھنسا ہوا رہا اپنا گاڑی میں مخالف کے گاؤں میں. اور میں وہ 11 بجے جب سے آپ کا ریزلٹس آ رہے تھے، میں تو پہنچا رہا تھا میسج کہ سیکیورٹی پہنچائیں، ان کو بچائیں. رات صبح 5 بجے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ابھی تک ادھر پھنسا ہوا ہے. میں پھر ایم ایس پریزیڈنسی کو جگا دیتا ہوں کہ جائیں ادھر کسی، جب آئی جی اور یہ باقی ہوم اور دوسرے جو سول ادارے ہیں جواب نہیں دے رہے، ان کو آپ الرٹ کریں، میرا بندہ کو تو جان بچا دے، باقی سیٹ کا میں خود دیکھ لوں گا. اس کی بجائے کہ مجھے کہے کہ جی سر آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا بندہ کو ابھی بچا دیتے ہیں. مجھے ایم ایس صاحب کو یہ کمیونیکیٹ کیا جاتا کہ نہیں، اصل میں وہ بندہ غلط ہے، وہ داندلی کر رہا تھا. آپ سب الیکشن لڑتے ہو، آپ یہ مجھے بتائیں کہ مخالف کے گاؤں میں داندلی ہو سکتا ہے کہ اپنے گاؤں میں پھنسا ہوا ہے، مخالف کے گاؤں میں گھیراؤ کیا گیا ہے مخالف کے لوگوں سے، صبح 5 بجے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو پھر کہا سیٹ باہر میں جائے، بندہ بچائے. میں ان کا شکر گزار ہوں، بندہ تو بچا دیا سیٹ پہ. ساتھ جو کرنا تھا انہوں نے کر لی. یہ اسٹور 1. اسٹور 2 میں میرا ڈیامر 2 میں، ناٹ اسٹور 2 میں. اسٹور 2 تو سید موسوی صاحب کا سیٹ تھا، وہاں بھی ان کے مسئلے تھے، وہ اپنی جگہ. ڈیامر 1 میں بشیر احمد خان صاحب میرا نمائندہ. اب میں وہ سیٹ ہار چکا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیتنا تھا، مگر اس لیے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے نہ کرے کہ اتحاد میں شامل ہو جائیں، بیچارے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سیٹ سے محروم رکھا گیا. اب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سیٹ سے محروم رکھا گیا. ڈیامر 2 میں میرا عطا اللہ شاہ صاحب ہیں جو الیکشن لڑ رہا ہے، جو ان کے کہنے کے مطابق وہ مان رہے ہیں کہ 24 ووٹ سے پولنگ ڈے کی گنتی میں کم. Now کیوں کم؟ آئی ایم ناٹ کاؤنٹنگ کہ وفاقی حکومت کے کیا مداخلت کی پولنگ ڈے پہ، پولنگ ڈے سے پہلے کیا ہوا. میں کہتے چلے گنتی میں 24 کم تھا. وہ پولنگ سٹیشنز جو پوسٹل بیلٹس تھے، ہمارے لوگوں کے مطابق وہ پولنگ بیلٹس میں آگے، مگر اس کے بجائے کہ وہ گنتی کروانے کہ وہ ان پوسٹل بیلٹس کا گنتی کرے، ری پولنگ کا آرڈر دیا، وہ بھی 15 تاریخ. چلے ماشاء اللہ. اسی طریقے سے جہاں ری کاؤنٹنگ اور ری پولنگ پاکستان
مخالفین چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ملتا ہے. جہاں ری کاؤنٹنگ اور ری پولنگ پاکستان پیپلز پارٹی کا درخواست ہے وہاں مجھے وہ اسپیس نہیں دیا جاتا. میں ایک اور سیٹ کا آپ کو بتاؤں جو میرا اسکردو 3 کا فدا نشاط کا سیٹ ہے. یہ تو سب سے اتنا عجیب کہانی ہے کہ یہ اس کیس میں نے تو شروع دن سے اس کو اٹھایا ان کے ساتھ. اس کیس میں فدا محمد نشاط کا اسکردو 2-3 یہ جو بھی تھا جیت چکا ہے فارم 47 نا. فارم 47 دے دیا. تو میں نے اتنا تو وعدہ کیا تھا ان سے کہ فارم 47 دلواؤں گا. فارم 47 مل بھی گیا. مجھے کیا پتا کہ فارم 49 میں بھی گھڑبڑی ہوگی. مطلب حد ہے. انہوں نے فدا نشاط فارم 47 سے وہ ایشو ہوا. دوسرا پارٹی نے ری کاؤنٹ کے لیے اپلائی کیا. ری کاؤنٹ جو کہ دوسرے پارٹی کے بات مانا گیا. وہ ری کاؤنٹ کے لیے آئے نہیں تو آر او نے فارم 48 ایشو کر لی. الیکشن کمشنر نے فارم 48 کو پھر اگلا دن سسپینڈ کر لیا. پھر سے ری کاؤنٹ کا کہا. ایک بار پھر پارٹیز نہیں آ سکے اپنے ری کاؤنٹ کرنے کے لیے. ایک بار پھر آر او نے فارم 49 نکالا اور رات 12 بجے پھر سے الیکشن کمشنر صاحب نے اس سیٹ کا ری کاؤنٹ کا ہدایت دے دی. دس از اے بلیٹنٹ fraud with the people of گلگت بلتستان. اب میرے پاس دس از اونلی آن دی کہ آپ میرے اپنے سیٹوں کو کیسے روک رہے ہیں. میں نے ان تمام باتوں پہ شکایت نہیں کی. شکایت اس لیے پہلے نہیں کی کہ مجھے جس طریقے سے مبارکبادیں ہر طرف سے آ رہے تھے شاید میرا بھی معصومانہ قصور یہ تھا کہ میں نے وہ پیر پگارا صاحب کا بات بھول چکا تھا کہ مسئلے میں پڑھتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں جیسے مسئلے سے نکلتے ہیں تو گلا پکڑ دیتے ہیں. اب دس از as far as my seats are concerned, right? کہ میرے اپنے سیٹس میرے اپنا حق جو کہ میں نہیں چھوڑ رہا ہوں. میرے لیے گلگت بلتستان ہو آزاد کشمیر ہو ان کا بجٹ سے 100 گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے.